الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حمد و صلات کے بعد رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی. درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور عنایتیں ہوں تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اور بالخصوص ہم جتنے حاضر ہیں. دعا گو ہیں کہ ہم میں سے جس کے جو رشتہ دار اور بالخصوص والدین اگر دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین ان کی بے حساب بخشش فرمائے. آج ماہ شوال المکرم 14 تاریخ ہو چکی، 1444 سنہ ہجری. اس مسجد حنفیہ میں الحمدللہ آج میں یہ 21واں جمعۃ المبارک کا خطاب کرنے کی سعادت پا رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ مسلمان کا اولین مقصد ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے، کہ وہ ہر عمل جو اچھا کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور جن کاموں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان میں سے ایک کام ہے دین کا علم سیکھنا اور سکھانا. اور جو دین کا علم حاصل کرنے میں مصروف ہو جائے اللہ رب العالمین اسے خوب نوازتا ہے اور خوب بھلائیاں عطا فرماتا ہے. علم کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر
باقاعدہ یہ دعا کرنے کا حکم دیا، وقر رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ یعنی اگر غور کریں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے ویسے تو علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی آپ کو بہت علم عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے سوائے خدا کے؟ اللہ رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جہاں علم سکھا دیا اس کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ نے آپ کو قرآن کا علم سکھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب رب العالمین نے قرآن سکھا دیا، اور قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ اور جب اللہ نے قرآن حضور کو سکھا دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ہر خشک و تر کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اس کے باوجود فرمایا اے نبی آپ یہ دعا کریں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ معلوم ہوا کہ علم ایک ایسا عمل ہے کہ جسے سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے، عرض کر رہے کہ اے اللہ کے نبی یہ جو صحابی آپ کے پاس بیٹھا ہے بس اس کی زندگی کی کچھ گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، جیسے ہم میں سے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھئی تم اتنی دیر کے بعد یا اتنے دن کے بعد یا اتنے سال کے بعد مر جاؤ گے، تو ہم کیسے کوششیں شروع کر دیں گے، جلدی جلدی جو کچھ کر سکیں گے ہم کریں گے۔ لیکن اس صحابی کی سوچ پر قربان جائیے، ایک تو اس کا اللہ کے نبی کی بات پر یقین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا ہے کہ میں اس کچھ دن کے بعد یا کچھ گھڑیوں کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس بات پر میرا یقین ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بتائیے میرے لیے اچھا عمل کیا ہے، اب میں کیا کروں ایسا کہ جو مرنے سے پہلے میں وہ کام کروں اور اللہ رب العالمین مجھے اس کام کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا اے صحابی تم علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ صحابی اسی وقت دین کا علم سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت عمل کوئی اور اچھا ہوتا، علم سیکھنے سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ارشاد فرماتے۔ معلوم ہوا کہ علم سیکھنا کتنا اچھا عمل ہے کہ آخری وقت میں بھی، یعنی دنیا سے جاتے جاتے بھی اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اسے۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس طرح علم سیکھنا افضل ہے، علم سکھانا بھی اسی طرح۔ حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے وصال کی آپ کو خبر دی گئی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ درس پڑھا رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹے کا جنازہ تیار ہو چکا اور آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کے جنازے کا وقت ہو گیا ہے، اب اس کا جنازہ پڑھانا ہے، اس کے بعد تدفین ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا جب تک میں علم سکھا رہا ہوں اس علم پڑھانے سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمارے اسلاف اور ہمارے دین کے اندر علم سیکھنا اور سکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیونکہ دین کا علم کس چیز کا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر ہے ہی وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین میں سے ایک گروہ ایسا کیوں نہیں ہے، مومنین کو چاہیے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ وہ جائے سفر کرے، دین کا علم حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے جائے
اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ جب وہ سیکھ جائے وہ تفقہ حاصل کر لے دین میں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر وہ واپس آ کر جو سیکھ کر آئیں وہ اپنے آ کر جہاں سے وہ گئے تھے وہاں کے لوگوں کو سکھائیں۔ اور فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک دو کو نہیں بلکہ پورے گروہ کو سفر کر کے علم حاصل کرنے جانا بھی چاہیے، اور جا کر جو سیکھ کر آئے وہ آ کر سکھانا بھی چاہیے۔ سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں عمل قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ اگر ہم اپنے بر صغیر میں یعنی پاک و ہند میں دیکھیں، یہ مہینہ ماہ شوال المکرم، یہ اس مہینے میں اکثر مدارس اور اکثر جامعات میں تعلیمی سال شروع ہوا کرتا ہے، اور موجودہ دور کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مدارس کی اہمیت سے اور اس کی ضرورت سے نابلد ہیں۔ اب ان میں دینی شعور ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وجہ اس کی وہی عالمی سازشیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اندر سے مدارس کی اہمیت، مساجد کی اہمیت، علم کی اہمیت، علماء کی اہمیت کو ختم کرنا چاہا، اور وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مساجد اور مدارس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اور اسی طرح دین اسلام کے اشاعت و ترویج کا ایسے مرکز ہوا کرتے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے ہی دین کی تعلیم اور ترویج کے لیے مرکز بنایا۔ کیسے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، مکے میں بھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بھی جہاں سے دین کا علم سکھایا جاتا تھا وہ باقاعدہ کوئی باقاعدہ مرکز نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ارقم کے گھر میں موجود رہ کر دین کا علم پھیلانا شروع کیا، دین پھیلانا شروع کیا۔ اور یہ گھر کہاں تھا؟ کعبۃ اللہ کے سامنے جو صفا پہاڑی تھی اس کے بالکل قریب۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، حتیٰ کہ آپ کے یار غار اور مزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، آپ کے گھر سے جو بھی کوئی شخص آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دین کا علم سکھایا کرتے تھے ان جگہوں پر موجود ہو کر۔ اور پھر آپ نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کر لی، جب آپ مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد قباء کو اور پھر مسجد نبوی کو دین کی ترویج و اشاعت کا مرکز بنایا، یہاں تک کہ آج بھی جہاں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا، صفہ جو چبوترا جہاں موجود ہے، جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ اور مرکز اور یونیورسٹی کہہ لیجئے، وہ قائم کیا گیا، اور وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان دور دور سے آ کر دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے، وہیں رہا کرتے تھے، اور وہاں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا کرتے تھے۔ اور پھر وہیں سے جو صحابہ، جو علماء بنے، جو دین کا علم سیکھ چکے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی ان صحابہ کو دور دور ترویج دین، ترویج اشاعت و علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی انہیں دور دور بھیجا۔ اور حتیٰ کہ یہ تاریخ چلتی آ گئی صحابہ سے، پھر تابعین سے، ان کا علم، ان اسلاف کا طریقہ علم تو کیا بیان کیے جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دین کا علم سیکھنے کے لیے اتنا سفر کیا، کہتے ہیں کہ بسا اوقات کھانے پینے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا تھا، اور نہ کھانے پینے کی وجہ سے یعنی جب انسان کے جسم سے جب طاقت ختم ہونے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت آ جاتا تھا کہ بسا اوقات سفر کرنے کی وجہ سے، دین کا علم سیکھنے کی وجہ سے، پیدل چلنے کی وجہ سے، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی حاجت پوری کیا کرتا تھا تو میری حاجت میں خون آیا کرتا تھا، اتنا دین کا علم سیکھنے کے لیے میں نے سفر کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل کے درختوں کے پتے کھا کھا کر میں نے گزارا کیا، لیکن اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جب میں نے سفر کیا، جب میری والدہ نے، جب میں چھوٹا سا تھا اور مجھے دین کے سفر کے لیے، دین کے علم کے لیے مجھے سفر کرنے کی اجازت دی، اور جب میں چلا تو فرماتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد جب میں سیکھ چکا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک دین کا علم سیکھا، 40 سال تک اللہ کی راہ میں رہے، ہر جگہ سفر کیا، سفر کر کر کے دین کا علم سیکھا، اور جب اس عرصے کے بعد جب واپس آئے دروازے پر دستک دی، اور اس وقت ماں نے پوچھا کون ہے، تو آپ نے کہا آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی آیا ہے، تو ماں نے بھی اس وقت کہا کہ اسے تو میں اللہ کی راہ میں وقف کر چکی ہوں، اب اس کی اور میری ملاقات جو ہے وہ قیامت کے دن ہی ہوگی، اب وہ اللہ کی راہ میں وقف ہو چکا ہے۔ یعنی دیکھیے اس وقت ماؤں کا جذبہ،
اس وقت کے بچوں کا جذبہ، اس وقت کے علماء کا، اسلاف کا جذبہ، دین سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ کس قدر ہوا کرتا تھا۔ پھر بر صغیر میں یعنی پاک و ہند میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کہ جس نے جو خود بھی دین کا ایسا درد رکھتا تھا، علم دین سیکھنے کا اس کے اندر ایسا جذبہ تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ خود حافظ تھا اول تو، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، اور اس نے اپنے عہد میں، اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں جو 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک جو ایک اس کا دور حکومت رہا، اس میں اپنے گورنروں کے ذریعے علماء کے باقاعدہ وظیفے مقرر کروائے، اور اس نے باقاعدہ ایسے دارالعلوم قائم کروائے کہ جن کے اندر دین کا علم پڑھایا جاتا، اور پھر اس نے باقاعدہ 500 علماء کے ذریعے فتاوی عالمگیری، یعنی آج کے دور میں اگر کسی بھی مکتبہ فکر سے اگر کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے تو جب تک فتاوی عالمگیری سے رہنمائی نہ لے لی جائے تب تک جو ہے وہ کوئی فتویٰ مکمل نہیں کیا جاتا۔ اس نے وہ 500 علماء کو باقاعدہ مقرر کر کے اس عالمگیر بادشاہ نے وہ فتاوی عالمگیری تحریر کروایا جو اس کی خدمت تھی۔ اور پھر اس کے اس دور میں یہ جو دین کی خدمت ہوئی، علم کی خدمت ہوئی، الیگزینڈر جو ایک قانونی ماہر تھا انگریزوں کا، جب وہ 1690 میں سندھ کی سیر کے لیے آیا اور وہ ٹھٹھا سے گزرا تو اس نے وہاں کے بارے میں یہ تاثرات تحریر کیے کہ اس شہر میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو وہ دین کا علم سکھایا جاتا ہے کہ یہ شہر علوم و فنون کا مرکز ہے، اور یہاں 2-4 نہیں 10-20 نہیں کہتا ہے 400 ایسے مدارس، ایسے جامعات قائم ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو دین کا علم سکھایا جاتا ہے، صرف ایک شہر میں۔ اور آج دیکھیے اسکول تو آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، لیکن دین سکھانے کی جگہیں آج افسوس ہے کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر 1857 کے بعد جب انگریزوں کا بر صغیر پر باقاعدہ قبضہ ہوا، یہ تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مدارس کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ چلے اور دین کے علم کی اہمیت ہم جانیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بر صغیر پر انگریز قابض ہو گئے اور وہ یہ جان گئے کہ مسلمان مذہبی جذبات، دینی روایات، حتیٰ کہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اپنی جان سے بھی پیارا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ پلان کے تحت انہوں نے یہ منصوبے بنائے کہ ان مسلمانوں کو ان کے بزرگوں کے راستے سے ہٹایا جائے، ان کا جو نظام تعلیم ہے، جو یہ دین کا علم پڑھتے ہیں اور جو یہ اپنے اسلام سے محبت کرتے ہیں اور جو ان کا تعلق ہے علماء سے، بزرگوں سے، اسے کمزور کیا جائے۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے باقاعدہ اپنی نظم میں، جس نظم کا اس نے عنوان یہ رکھا ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اس میں ڈاکٹر اقبال نے کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی اس کے دل میں جو جذبات ہیں اپنے نبی کے لیے وہ اس کے جسم سے جب تک نہیں ختم کرو گے، جب تک اس فاقہ کش کو تو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، یہ تو اپنی دین کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو جب تک اس کے دل سے روح محمد، جو محمد کی محبت ہے، وہ روح جب تک ختم نہیں کرو گے جب تک یہ دین سے دور نہیں ہوگا، جب تک یہ ہمارے کام کا نہیں۔ اس نے کہا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو ہر جگہ سے پسپا کرنے کے لیے، جب اس نے ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کی کہ مسلمان جو فاقہ کش ہر جگہ، جو جنوبی افریقہ میں جو افریقہ کے مسلمان تھے جو فاقہ کش آج بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کھانے کو نہ ہو، لیکن وہاں کے مسلمان آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں دین سے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن کی کتاب ہوتی ہے اور وہ قرآن کا درس اور تدریس جاری رکھتے ہیں، بچے کو قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور بچہ قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر ان کے جسم پر کپڑے موجود نہیں ہوتے لیکن دین کا علم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر عربیوں کے بارے میں لکھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، ان کے ذہن میں انگریزی سوچ، انگریزی تصور یہ ان کے ذہنوں پر جما دو تاکہ یہ اس کے غلام بن جائیں اور اس کے غلام ہو کر پھر یہ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، دیکھیے مسلمان افغان کہ جن کے دل میں دین کی اتنی غیرت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر اقبال نے اس ابلیس کے اس خیال کو اپنی نظم میں ذکر کیا اور فرمایا ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، جب تک ان کے پہاڑوں سے، ان کی وادیوں سے جو دین کا علم رکھنے والا عالم ہے، جب تک اس کو نہیں نکالو گے ان کے اندر سے دین کی غیرت ختم نہیں ہوگی۔ اور ان پلان کے تحت اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، ان کی جو روایات ہیں جو یہ سیکھتے آ رہے ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، تابعین، تبع تابعین سے، صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دور سے جو کچھ آ رہا ہے اہل روایات، اہل عرب کے اندر، اہل حرم میں جو ان کی روایات ہیں وہ چھین لو، آہو کو مر غزار ختن سے نکال دو،
ان کے دل سے یعنی گویا کہ یہ ایک ہرن کی مانند ہے، اور جب یہ ہرن ایسے ہی چراگاہ میں چرتا ہے کہ جہاں پر چرنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے مشک جیسی خوشبو، تو فرمایا ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ جب تک یہ مسلمان ہرن کی صورت میں اس چراگاہ یعنی جو دین سیکھنے کی جگہ ہے، جب تک یہ وہاں چرتا رہے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ مشک پیدا کرتا رہے گا، تو جب تک اس ہرن کو اس چراگاہ سے نہیں نکالو گے اس کے اندر سے مشک پیدا ہونا یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ مشک کیا ہے؟ وہ دین کا علم ہے، یہ وہ سیکھ رہا ہے، جب تک اس کو وہاں سے نہیں ہٹاؤ گے۔ اور اصل جو اشارہ تھا وہ دینی مدارس کی طرف ہی تھا کہ یہاں سے یہ سیکھتے ہیں کہ انہیں دین کی محبت کیسے ملے گی۔ برطانوی دور کا ایک قانونی ماہر، قانونی رکن لارڈ میکالے، اس نے یہ لکھا ہے کہ ان کی قدیم تہذیب و نظام تعلیم بدلو گے تو یہ مغلوب ہوں گے، ورنہ یہ ہاتھ آنے والے نہیں۔ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ ہو نہ سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، یعنی ان کا نظام تعلیم بدلو، بس جو ان کی خودی، جو ان کی انا ہے، جو ان کے اندر جو ایک غیرت دینی ہے، وہ جو انا اس کو تعلیم کے ذریعے ختم کرو، اور تعلیم کے ذریعے ان کے اندر انگریزی تعلیم رائج کرو۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو چاہے جدر چاہے پھیر، کہ جب یہ تعلیم کے رنگ میں ڈھل جائے گا، جب تمہاری انگریزی تعلیم کے اندر آ جائے گا، جب یہ نرم ہو جائے گا، اس انگریزی تعلیم کا تیزاب جب اس پر پڑے گا تو پھر یہ جب نرم پڑ جائے گا تو پھر اسے جدھر چاہے پھیر دے، یہ پھر جائے گا، پھر اسے دین سے پھیر، چاہے مدرسے سے پھیر، چاہے مسجد سے پھیر، جہاں سے بھی پھیر دے گا پھر جائے گا۔ یہ تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، یہ جو نظام تعلیم جو انگریزوں کا، اس کے بارے میں لکھتا ہے، کہتے ہیں تاثیر میں ایک سیر کہ جو تانبے کو جو سونا بناتا ہے، تو ایک سیر سے بھی بڑھ کر یہ تیزاب جو نظام تعلیم ہے، کہتے ہیں تاثیر میں ایک سیر سے بھی بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو، سونے کا پورا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ تیزاب اس پر پڑے گا، نظام تعلیم بدلی جائے گی، جب یہ بدلا جائے گا اور اس کے اندر انگریزی تعلیم ڈالی جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ سونے کا ہمالہ تو ہو مٹی کا ایک ڈھیر، پھر یہ مٹی کا ڈھیر رہ جائے گا، اس میں کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ ایسی فکر جو انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے ڈالی، کیا ہوا پھر؟ انہوں نے سب کچھ بدلا، مدرسے کی جگہ اسکول لے آئے، اصطلاحات بدل دی باقاعدہ، دارالعلوم کی جگہ کالج لے آئے، جامعات کی جگہ یونیورسٹی کا نام دے دیا، استاد معلم کی جگہ وہ ٹیچر ماسٹر، اس طرح سر کے خطابات لے آئے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت کیا کیا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدینہ، اہل مدرسہ نے تیرا۔ اور جب یعنی اہل مدرسہ یعنی اس سے مراد یہ مدارس نہیں بلکہ وہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی ہیں، کہ جب انہوں نے مسلمان کا گلا گھونٹ دیا اپنے نظام تعلیم کے ذریعے، یعنی انگریزی تعلیم پڑھائی، اس کے ذریعے پھر کیا ہوا؟ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ اب جب انہوں نے گلا گھونٹ دیا تو اب لا الہ الا اللہ کی صدا کہاں سے آئے گی؟ جس کو اکبر الہ آبادی نے یوں تحریر کیا ہے، چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، بس چھوڑ دے اپنی ہسٹری کو بھول جا۔ آج ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں کتنا پتہ ہے، صحابہ کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے؟ نہیں پتہ، حتیٰ کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے؟ نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں، یقین جانیے کہ جو حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھے تو اس کی زندگی ایسی نرالی ہو جائے، وہ خود حیران ہو جائے گا کہ میری زندگی ہے اور میں کیا ہوں۔ جب حضور کی سیرت وہ پڑھے، اپنی سیرت سے وہ محروم ہے، وہ دور ہے، اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں معلوم۔ اور پھر اس کو اکبر الہ آبادی نے یوں ہی کہا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر اور پھول اور خوشی سے پھول جا۔ بس اس نے یہ درس گویا کہ بتا دیا۔ آج انگریز نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بھئی 4 دن کی زندگی ہے، بس انگریزی تعلیم پڑھو، مزے کرو، عیش کرو، تعیش کرو اور بس خوشی سے پھولے جائیں، بس ہم نے بہت کچھ کر لیا، نوکری کی یا ایسی جگہ کوئی کاروبار کر لیا کہ جس کے ذریعے بس دن پھر گئے اور دین کی تعلیم کا کوئی دھیان نہیں رہا۔ اس لیے خوب کسی نے کہا کہ پھر شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ تعلیم بدل گئی تو دین بدل گیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے اتنا کچھ مدارس و مساجد کے اوپر عالمی سازشوں کے ذریعے اتنا کچھ کیا گیا، لیکن آج بھی مدارس کا وہ تعلیمی معیار ہے کہ اگر آج بھی مدارس کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم اگر کوئی حاصل کرنے والا صحیح معنی میں حاصل کرے تو آج بھی پاکستان میں HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن جو پاکستان کا سب سے اعلیٰ تعلیمی ادارہ،
اس کے ذریعے تعلیمی اگر مدارس سے حاصل کی جانے والی تعلیم کو مکمل طور پر پڑھا جائے تو آج بھی وہ ادارہ اس تعلیم مدرسے کی تعلیم پڑھنے والے کو ایم اے عربی پلس اسلامیات یعنی 2 ڈگریاں وہ HEC کا ادارہ فراہم کرتا ہے. آج بھی مدارس کی تعلیم کا وہ معیار ہے، لیکن افسوس مدارس میں ہم پڑھیں تب. اس لیے آج یہ ایک فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مدارس اپنی مساجد کو دین کی تعلیم کا مرکز بنائیے. ان مساجد کے ذریعے ان مدارس کے ذریعے ہم کم از کم اس میں اپنا اتنا تو حق ادا کر سکتے ہیں کہ ہم خود کوشش کریں کہ خود دین کا علم سیکھیں. اگر خود نہیں سیکھتے تو اپنے گھر میں سے اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو دین کا علم سکھائیں اور اس کو عالم بنائیں، اسے مدرسے سے جوڑ دیں، اسے دین کے علم کی خاطر وقف کر دیں کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور لگ جائے، دین کا علم حاصل کرے اور دین کا علم حاصل کر کے وہ اپنے اسلاف کی یاد تازہ کریں. اور ہم اس کے ساتھ یہ تعاون کریں کہ اپنے کسی بچے کو داخل کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان مدارس کے ساتھ ہم تعاون کریں اپنے مالی طور پر، کہ جو ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کر سکیں.